نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجل التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایة التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات بر محمد وعلى آپ سے گزارش ہے بانی مجلس جناب سجاد حسین بھٹی کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اور خداوند عظیم قطعاً ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ویأبی اللہ، خدا قطعاً ایسا نہیں ہونے دے گا الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ خدا اپنے نور کو تمام کرے گا، کمال بخشے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پیغمبر اکرم اس دین کو تمام دینوں پہ غلبہ عطا کریں۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ایسا نہیں چاہیں گے۔ خدا نے قرآن کریم میں سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں ایک ہی انداز میں اس مطلب کو 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورہ صف میں یہی بات خداوند عظیم تکرار فرماتا ہے یریدون ان لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سورہ صف میں اسی انداز میں اسی مطلب کو خدا ارشاد فرما رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں فرمایا
وَيَا أَبَى اللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہ کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں، پھونکوں کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَا أَبَى اللَّهُ خدا کہتا ہے کہ قطعاً خدا ایسا نہیں ہونے دے گا کہ وہ نور خدا کو خاموش کر سکے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ جو منکر ہیں وہ ایسا نہیں چاہیں گے، لیکن خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الا ان یتم نورہ، یہاں پہ خدا اپنے لحاظ سے اپنی طرف اس فعل کی نسبت دے رہا ہے کہ مقابل میں کافر ایسا نہیں چاہیں گے، یہ میرا نور ہے جسے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی بقا اور اسے اپنے کمال تک پہنچانا خدا کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ بے شک مقابلے میں کافر آ جائیں، آگے فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو پیغمبر غلبہ عطا کریں تمام دینوں کے اوپر۔ ولو کرہ المشرکون، یہاں پہ فرمایا مشرک بے شک ایسا نہیں چاہیں گے، لیکن ہم اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا کریں گے۔ خدا جو کام اپنے لحاظ سے فرماتا ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، کوئی بودھ نہیں ہوتا کہ ایسا ہونا بڑا مشکل ہے، بعید ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وسائل چاہیے اور مادی وسائل کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ نہ خداوند عظیم جب خود فرماتا ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ وَنُرِيدُ، خدا چاہتا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا۔ کیا کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں زمین میں امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ خدا یہاں پہ اپنے ارادے کی بات کر رہا ہے، ہمارا ارادہ ایسا ہے، لہٰذا جب وہ ارادہ الہی ہو جاتا ہے تو اس نے قرآن کریم میں صاف کہا ہے کہ میرے ارادے کے بعد پھر کسی چیز میں وسائل، مادی ضروریات، کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ارادہ الہی کافی ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کے انجام دینے کے لیے یہ ہم لوگ ہیں جن کے اختیار میں یہ کائنات نہیں ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو مادی وسائل چاہیے۔ خداوند عظیم وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، وہ کہتا ہے زمین و آسمان میری ملک ہے، اس زمین و آسمان میں میں جو چاہوں وہ انجام پا جاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ارادہ الہی کے مقابل میں جب خدا ارادہ کر لے تو وہ چیز سرکشی کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں پہ وہ اختیار دیتا ہے، انسانوں کو اس نے اختیار دیا ہے، یہ امر شریعت کا امر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اچھا برا، ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ اپنے اختیار سے راہ حق پہ چلنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، راہ باطل کو اختیار کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ راہ حق پہ چلیں ہماری طرف سے انعام ملے گا، اگر راہ باطل پہ چلیں گے ہماری طرف سے سزا ملے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اختیار دیا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ خداوند عظیم نے کائنات میں کسی چیز کو اس طرح کا اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ ہر چیز اس کے امر کے سامنے سر بسجود ہے، جو وہ کہتا ہے اس کائنات میں ویسا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اختیار خدا ہے، یہ ملک خدا ہے، لہذا جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کائنات میں الہی حکومت قائم ہونی چاہیے، اس کائنات کے وارث ان ہستیوں کو قرار دینا چاہیے جن کی خصوصیات وہ بیان کر رہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس نور کی تکمیل کروں گا، اسے کمال تک پہنچاؤں گا، تو پھر کسی کے لیے شک کرنا ممکن نہیں رہتا ہے کہ کرنے والا خدا ہو، کائنات کی کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا،
چونکہ خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں عدل و انصاف نافذ ہو، اس دنیا میں امن نافذ ہو، اس دنیا میں کلمہ توحید کی آوازیں بلند ہونی چاہیے جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں۔ خدا اس طرح چاہتا ہے، اس زمین میں خداوند عظیم کا یہ مقصد ہے، اور قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے لیے فرمایا ہے کہ وہ دین حق کو لائے ہیں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ دین کو تمام دینوں پہ غلبہ عطا کر سکیں۔ یہ آیت خداوند عظیم نے جو ارشاد فرمائی ہے، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر مسئلہ امام زمان اتنا اہمیت رکھتا ہے جتنا روایات میں بیان کیا گیا ہے، آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیے، ایک ایک عمل حضرت سے جو بھی مربوط ہے ہر ایک کے بارے میں 100 سے زیادہ روایات موجود ہیں، اتنی کثرت سے روایات موجود ہیں۔ ہر عمل حضرت کے حوالے سے، ابتدائے ولادت سے لے کر غیبت، ظہور، حکومت، سب علامات 100 سے 200 لگ بھگ روایات موجود ہیں ہر موضوع کے اوپر جو حضرت سے مربوط ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ جناب احمد حنبل، مسند احمد حنبل میں 136 روایات ہیں امام زمانہ سے مربوط، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جناب احمد حنبل کی مسند کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مسند احمد حنبل میں موجود ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس مسند کی جو جناب احمد ابن حنبل نے لکھی ہے، مقام حدیث کے لحاظ سے اس کتاب کو بہت بڑی منزل حاصل ہے۔ صحیح ستہ کے بعد، صحیح ستہ میں بھی صرف 2 کتابیں ہیں جن کو برادران صحیح کہتے ہیں، لہٰذا صحیح کا لفظ ساری کتابوں کے لیے برادران نہیں بول سکتے، کتب سنن ان کو کہہ سکتے ہیں، سنت حدیث کی کتابیں ہیں، اور صحیح سنن کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ترین حدیثیں ہوں، لیکن 6 کی 6 کتابیں صحیح نہیں کہی گئی ہیں۔ بخاری اور مسلم کو صحیح کہا گیا ہے کہ ان میں اگر کوئی روایت موجود ہو تو اس روایت میں شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں شک کرنا ہے، اتنا مسلم ہے ان کے نزدیک روایت کا مسئلہ ان 2 کتابوں کا۔ باقی مقام کے لحاظ سے بارکہ مسند کا ایک بلند ترین مقام ہے، اور مسند میں 136 روایات حضرت کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو جب اتنا مسئلہ اہم تھا تو خداوند عظیم نے کیوں نہیں قرآن کریم میں اس مسئلہ کو بیان کیا؟ اگر اتنی اہمیت کا، بے عین ہی اسی طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں کہ اگر امامت کا مسئلہ اتنا اہم تھا تو آپ کو چاہیے تھا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بارے دیگر صلوات پڑھیے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ وہاں پہ مسئلہ امامت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں بے، جیسے امام زمانہ کے حوالے سے کہ اگر اتنی اہمیت تھی تو قرآن کریم میں بیان ہونا چاہیے تھا، بے عین ہی امامت کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر امامت کی اتنی اہمیت ہے تو پھر قرآن کریم میں امامت کے حوالے سے واضح آیت آنی چاہیے تھی، اور ان کے بقول امامت کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی امامت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نبوت ابراہیم مراد ہے، نہ کہ امامت ابراہیم مراد ہے، لیکن واضح ہے کہ ان کی بات، انہوں نے اپنی بات کا خود ہی جواب دیا ہے کہ آیت استخلاف سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، اسے آیت استخلاف کہتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔
آگے ابھی ذکر کرتا ہوں اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اٹھا کر کے دیکھیے، جناب فخر رازی جناب سید محمود آلوسی روح المعانی میں یہ کہتے ہیں کہ دلت الآیت علی امامت الائمۃ الاربعہ، کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے 4 اماموں کی امامت پر۔ آپ نے دیکھا کہ ہم سے کہتے ہیں کہ امامت کے حوالے سے کوئی آیت موجود نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے، چونکہ جب وہ ذکر کرتے ہیں نا کہ دلیلیں کیا ہیں، پہلے 4 خلفاء کی خلافت، چونکہ اسی کو وہ امامت بھی کہتے ہیں، پہلے 4 خلفاء کی امامت پر دلیل کیا ہے، تو فخر رازی نے بھی کہا، محمود آلوسی نے بھی کہا کہ سب سے پہلی اور بڑی دلیل یہی آیت خلافت ہے، آیت استخلاف ہے، کہ یہ نص ہے اور دلالت کرتی ہے علی امامت الائمۃ الاربعہ، ان 4 اماموں کی امامت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں مسئلہ امامت موجود ہے، اور جن کو آپ امام مانتے ہیں ان کی امامت آپ آیت استخلاف سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے متعدد دلیلیں ذکر کی ہیں، میں اشارہ کروں گا اس حوالے سے، چونکہ قرآن کریم میں خدا نے امامت کو بھی واضح طور پر ذکر کیا ہے، اور مسئلہ امام زمان کو بھی کثرت سے آیات موجود ہیں کہ خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ خداوند عظیم کی ایک سنت ہے قرآن میں، یہ بالکل واضح بات ہے کہ خدا قرآن کریم میں نام نہیں لیتا ہے اپنی حجت کا، جسے وہ زمین کے لیے حجت قرار دیتا ہے اس کا نام نہیں لیا ہے قرآن کریم میں۔ پاک پیغمبر ہیں وہ، ان کو خداوند عظیم نے نام لے کر کے کہیں بھی خطاب نہیں کیا ہے، انبیاء سب کے سب ان کو نام لے کر کے خطاب کیا ہے، نہ صرف پاک پیغمبر کا نام لے کر خطاب نہیں کیا ہے بلکہ منع کیا ہے دوسروں کو بھی کہ تمہیں بھی نہیں چاہیے کہ میرے نبی کو نام لے کر کے بلایا کرو۔ آپ دیکھیے نا، سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم میرے نبی کو اس طرح کیوں بلاتے ہو جس طرح سے ایک دوسرے کو نام لے کر کے بلاتے ہیں؟ لہٰذا پاک پیغمبر کو خداوند عظیم خود بھی نام نہیں لیتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے کہ میرے نبی کو نام لے کر کے نہیں بلانا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیسے بلایا جائے نبی کو، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو کیسے بلایا جائے، آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کہہ کر کے بلایا کرو، مجھے جب بھی بلانا ہو۔ خداوند عظیم کہتا ہے کہ خدا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر 2 کام کرو گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ اپنی آوازوں کو بلند کرنا نبی پر، اور نہ ہی پیغمبر کا نام لے کر کے بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل سارے باطل ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے شان پیغمبر، نام لے کر کے بلانے کی سزا خدا کہتا ہے یہ ملے گی کہ تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ خدا تو اپنے نبی کا نام بھی نہیں لینے دیتا ہے، اپنی حجتوں کو قرآن کریم میں جہاں بھی بیان کیا ہے القاب کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے، کمالات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت پیغمبر کافی ہے، ان کو بتا دیجیے میری رسالت کے لیے گواہ کافی اللہ ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ خدا نے کیوں نہیں نام لیا؟ یہاں پہ دوسرے گواہ کا نام لے لیتا، اپنا کہہ دیا میں اللہ گواہ ہوں، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا ہے، کہا ومن عندہ علم الکتاب، گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ خداوند کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، نام نہیں لیتا ہے، اولی الامر کہہ کر کے بیان کرتا ہے تاکہ اس سمت کا پتہ چل سکے جس کمال کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی حجت قرار دیا ہے زمین پر، تاکہ اس کمال کا لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اسی طرح آیت ولایت میں خداوند عظیم نام نہیں لیتا ہے کہ وہ ہستی جو رکوع میں زکوٰۃ دے رہی ہے اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ تمہارا ولی ہے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، خدا نام نہیں لیتا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں جن میں خداوند عظیم اپنی حجت کو جب بیان کرتا ہے تو کمالات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، صفات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، نام نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہ الفدا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کا اسم گرامی بے عین ہی پیغمبر اکرم والا اسم گرامی ہے،
آپ کی کنیت بے عین ہی پیغمبر اکرم والی کنیت ہے، وہی یہ نام اور کنیت جو ہے پیغمبر اکرم نے منع کیا ہے کہ سوائے میرے اس بیٹے کے کسی اور کے لیے جمع نہیں ہو سکتا، اور بے عین ہی جیسے پیغمبر اکرم کا نام لینے سے منع کیا گیا تھا، اسی طرح سے آپ کا اسم گرامی لینے سے بھی منع کیا گیا کہ یہ نام مقدس خداوند عظیم نے جو قرار دیا ہے، اس کی عظمتیں پاک پیغمبر کے لیے خدا نے کہا کہ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے اس کا یہ نام مقدس، اس کا معنی ہی یہی ہے جو حضور پاک کا اسم گرامی ہے۔ بے عین ہی امام زمانہ کا وہی اسم گرامی ہے، جو حکم حضور پاک کے لیے تھا بے عین ہی امام زمانہ کے لیے وہی حکم ہے۔ نہ پیغمبر اکرم کا اسم گرامی لے سکتے تھے نہ امام زمانہ کا، فرق صرف یہ ہے کہ حضور پاک کا اگر اسم گرامی لیں گے تو صلوات اور درود پڑھنا پڑے گا، لیکن حضرت کے نام کو غیبت میں لینے سے منع کیا گیا ہے۔ مصلحت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن روایات میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ حرام ہے غیبت کے دور میں ہمارے اس بیٹے کا نام لینا۔ جس اسم گرامی میں میم ہے میم دال آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء جب آپ کا نام لکھتے بھی ہیں تو یہ الگ الگ حروف میں لکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والا نام نہ لے لے۔ اس کی مصلحت ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ حضرت کو جب بھی بلایا جائے، جب بھی ذکر کیا جائے، آپ کے کسی نہ کسی وصف کمال کے ذریعے سے ذکر کیا جائے۔ جب تشریف بھی لائیں گے تو جو سلام کا طریقہ ہے، لوگ آ کر جب سلام کریں گے تو السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کر کے خطاب کیا جائے گا۔ بقیہ کا معنی ہوتا ہے خلاصہ وجود کا، کہ جس کو خداوند عظیم نے محفوظ رکھا ہے، اس مقصد کمال کو حاصل کرنے کے لیے جس کا انتظار خدا بھی ہے اور سارے نبی انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ بعثت کا ہدف، تمام انبیاء کو بھیجنے کا ہدف اور مقصد خداوند عظیم نے کیا قرار دیا ہے؟ تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غلبہ آ سکے، تاکہ توحید تمام دنیا پہ چھا سکے، تاکہ پوری دنیا میں امن نافذ ہو سکے اور پوری دنیا میں عدالت چھا سکے۔ سارے نبیوں کو اس لیے یقوم الناس بالقسط خدا خود کہتا ہے، قائماً بالقسط اپنے لیے فرماتا ہے کہ میں ہوں عدل کو قائم کرنے والا۔ نبی کو بھیجا ہے کیوں؟ لیکم الناس بالقسط، تاکہ عدل کا قیام کرے۔ یہ وہ مقصد ہے جو خدا کا مقصد ہے اس کائنات، کہ میں چاہتا ہوں اس کائنات میں عدل نافذ ہو جائے۔ اس کے لیے خدا کہتا ہے عدل کو نافذ کرنا ہے۔ فعل کس کا ہے؟ خداوند عظیم کا، کیونکہ قائماً بالقسط اپنے لیے کہتا ہے کہ میں ہوں جو قسط اور عدل کو قائم کرنے والا ہوں اس کائنات میں۔ نبیوں کا ہدف ذکر کرتا ہے کہ عدل قائم ہونا ہے۔ جو بھی ہدایت ہے خدا کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے ہدایت کرنا، لیکن اس کام کو کس طرح انجام دیتا ہے؟ ہدایت کے لیے ہادی بھیجتا ہے اس کائنات میں کہ کام میرا ہے ہدایت کا، میرے نمائندے سے انجام دیں گے، میرے خلیفہ بن کر اس کائنات میں۔ یہاں سے خلافت الہیہ کا پتہ چلتا ہے کہ خدا زمین میں اپنے خلیفے کیوں بناتا ہے؟ تاکہ وہ کام جو اس کائنات میں کرنا چاہتا ہے وہ ان نمائندوں کے ذریعے سے انجام پائے۔ اب آپ دیکھیے رسالت پیغمبر اکرم کو، پوری رسالتیں، پوری نبوتیں، پوری شریعتیں مقدمہ بنی ہیں شریعت پیغمبر اکرم کے لیے۔ سارے نبی مقدمہ بنے ہیں وجود پیغمبر اکرم کے لیے۔ یہ ختم نبوت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ نبی آتے رہے، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے رہے، تاکہ ذہنی سطح اس تک پہنچ جائے کہ رسالت پیغمبر کو لوگ لے سکیں، دین پیغمبر کو لے سکیں، کتاب پیغمبر کو لے سکیں۔ یہاں تک کمال تک پہنچانے کے لیے نبی آتے رہے۔ جس وقت اس نصاب کی لازم حد تک پہنچی انسانیت، خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کو بھیجا۔ پھر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، خدا نے احسان کیا ہے مؤمنین پہ کہ رسول کو بھیجا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، میں تو منتظر تھا اس ہستی کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے، لوگ آمادہ نہیں تھے، میرے نبی آتے رہے، لوگوں کو کمال دیتے رہے، اس کمال تک پہنچے لوگ کہ میں نبی کو بھیجوں، اس نبی کے ذریعے سے آخری شریعت بھیجوں، اس نبی کے ذریعے سے آخری کتاب بھیج سکوں۔ ساری کتابیں جو نازل ہوئی خدا سے، سب کی سب مقدمہ ہے قرآن کریم کے لیے۔
جتنے نبی بھیجے گئے سب کے سب مقدمہ ہے وجود پیغمبر کے لیے. جتنی شریعتیں نازل کی گئی سب کی سب مقدمہ ہے شریعت اسلام کے لیے. اس کا مطلب ہے جتنے نبیوں کا ہدف اور مقصد تھا وہ خلاصہ ہوا ذات پیغمبر میں. اس لیے فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, میں چاہتا ہوں کہ میرا نبی آئے اور میرے اس مقصد کو پورا کرے. کیا کرے گا؟ اس میرے دین کو تمام دینوں پہ غلبہ عطا کرے گا. مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے اختلاف کیا کہ مطلب کیا ہے غلبہ دینے کا. بعض نے کہا دلیل کا غلبہ ہے, برہان کا غلبہ ہے. اسلام کی دلیل اور برہان سب دینوں پہ غالب ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. اسلام لوگوں کی فطرت سے اور لوگوں کے ضمیر سے گفتگو کرتا ہے, عقل کی دلیل کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے. لہذا اسلام کی دلیل تمام دلیلوں پہ غالب ہے جتنی بھی سابقہ موجود. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن اس آیت میں واقعاً خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں نے دین نبی کو بھیجا ہے اس کی دلیل سب پہ غالب ہے. اگر یہ مراد ہوتی تو خدا یہ ذکر نہ کرتا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, مشرک اسے ناپسند کریں گے. اس لیے کہ دلیلیں کتابوں میں موجود رہے, انہیں منوانے والا کوئی نہ ہو تو کافروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, اسلام کے ابتدا میں خلافت موجود ہے. وہ افراد جو پیغمبر کے حضور میں بیٹھے تھے وہ سب کے سب موجود ہیں. مشرکین آتے ہیں, کفار آتے ہیں, یہودی آتے ہیں, عیسائی آتے ہیں, اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب تک انہیں مولا امیر کے پاس نہیں لے جایا جاتا ہے حقانیت اسلام ان کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. بالآخر وہاں سے مایوس ہو کر لے جاتے ہیں مولا امیر کے پاس, تب ان کے لیے دین کی حقانیت. تو اس کا مطلب ہے قرآن میں اگر دلیل موجود ہے, جب تک قرآن سمجھنے والا موجود نہ ہو قرآن کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے. فہم قرآن ضروری ہے. اس طرح سے جیسے بیان خدا ہے اس طرح قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. خالی قرآن کے اندر کسی دلیل کا ہونا وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت نہیں کرتا ہے. حقانیت ثابت کرنے والا ہونا چاہیے. ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک یہودی آتا ہے جو حضرت ہارون کی اولاد سے ہے, دربار خلافت میں آتا ہے. خلیفہ دوم کا وقت ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں آیا ہوں حق کی تلاش میں, لہذا میرے کچھ سوال ہیں, آپ ان کا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا پوچھو سوال کیا ہے. اس نے کہا سوال سے پہلے ایک بات کا جواب دو, حل انت اعلم الامت بامر نبیک و کتاب نبیک, اس امت میں سے سب سے بڑے عالم رسالت پیغمبر کے اور کتاب پیغمبر کے تم ہو؟ اس نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی بات کہو جو کہنا چاہتے. اس نے کہا نہیں, پہلے میری اس بات کا جواب دو, حل انت عالم الامہ بامر نبیک و کتاب نبیک, اس امت میں سے سب سے بڑے عالم رسالت پیغمبر اور کتاب پیغمبر کے تم ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نہیں ہوں. کہا کون ہے؟ کہا علیکا بذالک الفتح, وہ جو مسجد میں جوان بیٹھا ہے نا, جاؤ اس سے جا کر کے پوچھو. کہا وہ کون ہے؟ کہا انہو ابن ام الرسول وزوج ابنتہ و ابو ذریتہ انہو علی ابن ابی طالب. یا علی. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ رسول کے چچا کا بیٹا ہے, رسول کی بیٹی کا شوہر ہے. وہ ابو ذریت, عجیب ہے, وہ ابو ذریت ہی ذریت رسول کا باپ ہے, علی ابن ابی طالب ہے. یہودی گیا, جا کر کے سوال کیا کہ مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا انت عالم الامت بامر نبیک و کتاب نبیک, کہ آپ اس امت میں سے امر نبی, رسالت پیغمبر اور کتاب پیغمبر کے سب سے بڑے عالم ہیں. کیا ویسے ہی ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تم مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو کر سکتے. اس نے عرض کیا یا امیر المومنین, یا علی آپ سے میں 3 سوال کروں گا, پھر 3 سوال کروں گا, پھر 1 سوال کروں گا. آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا 7 سوال کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں 7 سوال کروں گا؟ اس نے کہا نہیں, پہلے 3 کے جواب ملے
تو اگلے 3 کروں گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ علم امت محمد میں موجود ہے، اور اگر ان کا جواب نہ ملا تو اگلے سوال نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کرو، وہ سوال ابھی ہمارا گفتگو کا مورد نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے امت پیغمبر کے بیچ میں بعد از پیغمبر ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکے۔ قرآن میں موجود ہونا کافی نہیں ہے حقانیت اسلام کے لیے، کہ خدا فرمائے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ اگر اہل بیت بیان نہ کریں تو کیا دین حق کو دلیل سے غلبہ مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہہ رہا ہے، ایسا غلبہ جو مشرکین برداشت نہیں کر سکیں گے، دین کو ایسا غلبہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفسرین، جناب طبری اپنی تفسیر جامع البیان میں، جناب قرطبی الجامع لأحکام القرآن میں، جناب آلوسی، جناب فخر رازی، اس آیت کے ذیل میں ابن کثیر، یہ سب کے سب علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت لم یتحقق لہا التاویل بعد، ابھی تک اس آیت کا مطلب اس کائنات میں حاصل نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک اس آیت کا مطلب اس کائنات میں پورا نہیں ہوا۔ سیتحقق مضمونها، آلوسی کہتے ہیں سیتحقق، فخر رازی نے بھی کہا ہے سیتحقق مضمونها۔ اس آیت کا مضمون تب حاصل ہوگا اذا ظاہر المہدی، جب مہدی تشریف لائیں گے، وَيُصَلِّي خَلْفَهُ عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے آ کر، یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب اس بات کو یہ سب مانتے ہیں، لہٰذا ان اقوال میں سے مضبوط ترین قول جسے ان مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے، اس کا مضمون تب حاصل ہوگا جب عیسیٰ زمین پہ آئیں گے اور مہدی ظہور فرمائیں گے، تب اس آیت کا مضمون حاصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ جناب آلوسی کے یہ لفظ ہیں، فخر رازی کے بھی یہ لفظ ہیں کہ لم یبق فی الارض، لا یبق فی الارض مشرک اصلا، کائنات میں کوئی مشرک باقی نہیں بچے گا، دین کو ایسا غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات میں نہیں ہوا ہے، تب ہوگا جب حضرت تشریف لائیں گے۔ یہ سب علماء مفسرین اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اب ایک سوال ہے مسلمانوں، آیت میں تو پیغمبر کے لیے کہا ہے خداوند عظیم لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ پیغمبر ہیں جو اس دین کو تمام دینوں پہ غلبہ دیں گے، اور بقول ابن کثیر کے کہ وہ ہستی اس کا نام امام زمان حضرت مہدی ہے جو تشریف لائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو وہ ہستی آئے گی اور اس مقصد کو اس طرح سے حاصل کرے گی کہ زمین میں کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ اگر کوئی مشرک رہنا چاہے تو عدل جزیہ ادا کر کے باقی رہ سکتا ہے۔ دین کے غلبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے دین پہ عمل کرتا رہے، مسلمان بس اپنے اسلام پہ عمل کرتے رہے، یہ دین کا غلبہ ہے۔ نہیں، دین کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم الہی جو شریعت اسلام سے جاری ہوگا، سب پہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہوگا، کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے۔ اسے کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور حکم شریعت نافذ ہوگا، سب کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اگرچہ مشرک اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایک حکومت الہی قائم ہونی چاہیے۔ خدا یہ وعدہ دے رہا ہے، اتنا واضح فرمان موجود ہے جس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، جب حضرت تشریف لائیں گے تب یہ مقصد حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا تو یہ بات فرما رہا ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ پیغمبر اس دین کو تمام دینوں پہ غلبہ دیں گے۔ آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ غلبہ ابھی حاصل نہیں ہوا، غلبہ تب حاصل ہوگا جب پیغمبر کا بیٹا تشریف لائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل پیغمبر ہے، پورا اسے امام زمان کریں گے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ورنہ خدا پیغمبر کی طرف نسبت نہ دیتا. یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان میں جو روح ہے وہی روح پیغمبر کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا وانفسنا وانفسا کہہ کر کے کہ ہمارے نفس ہیں ہماری جان ہے اسے لائیں گے تم بھی اپنی جانوں کو لے جاؤ. مولا امیر کو لے جانا پیغمبر کی طرف سے سورہ اس آیہ مباہلہ میں یہ دلالت کرتا ہے کہ روح علی کا تعلق روح پیغمبر سے ہے اور سب ائمہ تسلسل ہیں اسی روح پیغمبر کا. یہ بڑی بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے اور امامت کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی پہچان امامت یہ ہے کیونکہ امام صرف وہ نہیں ہے جو پیغمبر کے دور میں تھا اور اس نے پیغمبر کو دیکھا ہو سنت پیغمبر ہمیں بیان کر سکے. صرف وہ امام تھوڑی ہیں. مثلا خلفائے اربعہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ 4 ہمارے امام ہیں جن پہ آیت دلالت کرتی ہے انہوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ہے عمل پیغمبر کو بھی دیکھا ہے. لہٰذا یہ جب بیان کریں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اس طرح سے کیا کرتے تھے. یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں جو سامنے دیکھا. سوال یہ ہے کہ امت تو صرف اتنی نہیں ہے پیغمبر کے دور تک, امت تو قیامت تک کے لیے چلنا ہے سلسلہ. لہٰذا جسے آپ امام بنائیں گے وہ فعل پیغمبر کو اگر جاننا چاہے گا تو وہ اپنے سے پہلے راویوں سے پوچھے گا کہ تم مجھے بتاؤ پیغمبر کیسا انجام دیا کرتے تھے. اگر وہ محتاج ہو دوسرے راویوں کا اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے پیغمبر ایسا نہ کرتے ہو. نماز کے مسئلے کو لے لیں, نماز سب پڑھتے ہیں لیکن کتنا اختلاف ہے نماز پڑھنے میں. ہاتھوں کو باندھ کے پڑھنا ہے, ہاتھوں کو کھول کے پڑھنا ہے, باندھنا ہے تو کہاں پہ پڑھنا چاہیے کہاں پہ باندھنا چاہیے. یہ اختلاف جو موجود ہے اس کا مطلب ہے راویوں سے لیا گیا نا فعل پیغمبر. کسی راوی نے کہا کہ کھول پڑھتے تھے, کسی راوی نے کہا کہ باندھ کے پڑھتے تھے. باندھ کے پڑھتے تھے تو کہاں پہ ہاتھ رکھتے تھے یہ راویوں نے بیان کیا. اب فعل تو پیغمبر کا ایک ہے, یا کھول کے پڑھتے تھے یا باندھ کے پڑھتے تھے. فعل تو پیغمبر کا ایک ہے. پیغمبر نماز میں تو رد و بدل نہیں کرتے تھے نا کہ آج ایک طریقے سے پڑھ دیں کل دوسرے طریقے سے پڑھ دیں. اب اگر امام آپ کا محتاج ہو راویوں کے تو امام کو خود دین کا پتہ نہیں چل سکے گا. امام ایسا ہونا چاہیے 100 سال پیغمبر سے بعد ہو, 200 سال پیغمبر سے بعد ہو, فعل پیغمبر کو ایسا بیان کرے جیسے اپنے فعل کو بیان کیا جاتا ہے. وہ امام حق ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑی پہچان امام کی یہی ہے کہ جس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا ہے اس سے فعل پیغمبر کا پوچھو کہ پیغمبر یہ فعل کیسے انجام دیا کرتے تھے. اگر تو وہ سلسلہ سند سے بیان کرے کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے اس نے دیکھا پیغمبر ایسا کرتے تھے. نہ اس کو نہیں کہتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہ الفدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل کہ خدمت میں ایک انصاری آتا ہے, ایک سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ڈبیا تھی, وہ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ ہذہ ہدیۃ منی الیک, یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لایا ہوں. ایسا ہدیہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہوگا کسی نے اور نہ قیامت تک کے لیے ایسا ہدیہ دیا جا سکے گا. حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, اس کپڑے کے اندر ایک ڈبیا ہے, اس میں منہ مبارک ہیں رسول خدا کے, ہماری نسلوں میں محفوظ چلے آ رہے. حضرت نے فرمایا کھولو. کھولا, دیکھا. حضرت نے فرمایا اس میں کتنے منہ مبارک ہیں؟ عرض کیا کہ مولا 7 ہیں بال پاک پیغمبر کے. حضرت نے اپنے دستے مبارک سے 3 بال نکال کر الگ کر دیے اور 4 بال الگ کر دیے. فرمایا یہ 4 میرے جد کے ہیں اور یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں کھولی ہم نے ڈبیا, یہ محفوظ ہے ہمارے پاس نسل در نسل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. کہا کیسے ثابت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم آگ کے اوپر ان بالوں کو پیش کرو, جو ہمارے جد کے ہیں وہ نہیں جلیں گے, جو کسی اور کے ہیں وہ جل جائیں گے.
اور جب وہ آگ جلائی گئی اور بالوں کو اوپر رکھا، 3 بالوں کو جو حضور کے نہیں تھے وہ جل گئے، اور وہ 4 بال جب رکھے تو نور اور شعاعیں پھیلنا شروع ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اسے امام کہا جاتا ہے. امام دنیا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اپنے جد کے بالوں کو پہچانتے ہیں. کوئی ظاہری طور پہ تو نہیں دیکھا تھا نا حضرت کے، کہ کتنے حضرت تو 203 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو پاک پیغمبر 11 ہجری میں دنیا میں تشریف لے گئے. تو یہ کیا واسطہ تھا بیچ میں؟ کوئی راوی بیچ میں، یہ تو ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ کچھ راویوں سے پوچھا جائے. عجیب بات خوبصورت کی پاک پیغمبر نے. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جناب خلیفہ اول تشریف فرما تھے ممبر کے اوپر. بحرین سے خراج پہنچا، کیونکہ وعدے دیے ہوئے تھے کہ جب بحرین سے خراج پہنچے گا، کھجوریں وغیرہ، ہم عطائیں دیں گے جس کو جو دینا ہے. وہ بھی اتفاقاً حضور پاک کی زندگی کے آخری ایام تھے. حضور نے بھی کچھ وعدے فرمائے تھے کہ جب بحرین سے خراج آئے گا تو آپ کو دیا جائے گا. اب وہ خلیفہ اول کے ابتدائی دور میں وہ بحرین سے خراج پہنچا تو انہوں نے ممبر کے اوپر یہ اعلان کیا کہ جس سے پیغمبر نے جو وعدہ کیا ہے وہ آئے، میں اس وعدے کو پورا کرتا ہوں. ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک صحابی، اس نے کہا کہ ان رسول اللہ وعدنی بثلاث حصیات، کہ پاک پیغمبر نے 3 مشت کھجوریں جب خراج پہنچے گا بحرین کا تو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، مجھے عطا کریے. انہوں نے فرمایا درست ہے، تم صحابی ہو، تم کہہ رہے ہو پیغمبر کے وعدے کو، لہذا مان لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دستے پیغمبر کی بات کی گئی تھی، یہ کیسے پتا چلے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں کتنی کھجوریں آتی ہیں؟ نہ کم دے سکتے ہیں کہ اس کا حق مارا جائے گا، نہ ایک کھجور اضافی دے سکتے ہیں کہ بیت المال کا مسئلہ ہے. یہ مشکل ہے نا، آسان بات نہیں ہے وعدہ پیغمبر کو پورا کرنا، اس طرح پورا کرنا جیسے پیغمبر نے وعدہ فرمایا تھا. ذمہ داری ہے اس طرح سے پورا کرنا. یہ مشکل پیش آ گئی. ہم نے قبول کر لیا کہ 3 مشت کھجوریں پیغمبر نے آپ سے وعدہ کیا تھا دینی ہے، کیسے کیا جائے؟ تو جناب خلیفہ اول نے کہا کہ علی کو بلایا جائے. علی تشریف لائے. کہا یا علی، اس شخص سے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا 3 مشت کھجوریں بھر کے دیں. علی، آپ یہ کھجوریں آ گئی ہیں، اسے عطا کریے. مولا امیر نے 1 مشت بھری، اسے عطا کی، دوسری بھری عطا کی اور تیسری بھری عطا کی. جناب خلیفہ نے کہا کہ یہ تینوں کو الگ الگ شمار کرو. تینوں کو الگ الگ شمار کیا گیا. ہر بار 63 کھجوریں تھی جو علی کے ہاتھ میں آئی تھی، نہ ایک کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی، تینوں بار. جناب خلیفہ اول کہتے ہیں کہ صدق اللہ و رسولہ، خدا اور رسول نے سچ فرمایا ہے. فرمایا کیا؟ کہا کہ جس وقت میں پیغمبر کے ساتھ تھا، ہم غار سے نکل رہے تھے مدینہ جانے کے لیے، پیغمبر نے مجھے فرمایا تھا یا ابا بکر ان کفی و کف علی فی العدل سواؤ، اے ابو بکر میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں پورا برابر اترتا ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ کون سا پیمانہ ہے؟ بے عین ہی اسی طرح کی حدیث جناب حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کی. ایک دن پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے، سلام کیا، حضور پاک کے سامنے کھجوریں پڑی تھی. حضور نے ایک ہاتھ بھرا اور ان کو عطا کیا. وہ چل پڑے، گنی 73 کھجوریں تھیں. آگے گئے، مولا امیر تشریف فرما تھے، ان کے پاس بھی کھجوریں تھیں. مولا امیر نے ہاتھ بھرا، عطا کی، گنی 73 تھی. ہنستے ہوئے واپس آئے حضور پاک کی خدمت میں. حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو کھجوریں عطا کی وہ 73 تھی، بے نہیں آپ کی طرح 10 بھر علی نے عطا کی، وہ بھی 73 تھی. پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں ہے میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر رہا کرتا ہے ہمیشہ. یہ تو ظاہر علی ہے، باطن بھی اسی طرح سے پیغمبر نے فرمایا تھا. خطبہ قاسیہ میں مولا امیر نے خود ارشاد فرمایا ہے
خطبہ قاسیہ 192 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا ضرور پڑھیں. اس میں حضرت امیر نے اپنا ماضی بیان کیا، اپنا ابتدا، بچپن، تربیت پیغمبر اکرم سے، وہ ساری بیان کی ہے. خطبہ قاسیہ میں آخر میں جب غار حرا میں وہ منزل پیش آتی ہے جب وحی نازل ہوئی پیغمبر اکرم پہ، مولا امیر اسے بھی بیان کرتے ہیں کہ کنت ارى نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان. میں نور وحی و نبوت کو اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا. عجیب بات ہے، دنیا کی ساری حواس آنکھیں جمع ہو جائیں اور دیکھنا چاہیں اس نور وحی و رسالت کو نہیں دیکھ سکتے. علی فرماتے ہیں کنت ارى، میں دیکھ رہا تھا نور وحی و رسالت کو نازل ہوتے ہوئے. اشم ریح النبوہ، خوشبو نبوت میں سونگھ رہا تھا. یہ کون سی خوشبو ہے جو علی کہہ رہے ہیں؟ نبوت کی خوشبو. حضرت یعقوب نے بیان کیا ہے نا کہ یوسف کا کرتا لے کر کے جب مصر سے چلا تھا، کہا انی اشم ریح یوسف، میں ریح یوسف کو سونگھ رہا ہوں. یہ ریح یوسف، خوشبو یوسف مجھے آ رہی ہے، میں سونگھ رہا ہوں. یہ عام حواس نہیں ہے، خداوند عظیم نے یہ ان خاص ہستیوں کا حواس عطا کیا ہے جنہیں کائنات کا ہادی قرار دیا ہے خداوند عظیم. عام حواس تھوڑی ہے. لہذا جب عرض کیا نا کہ میں اس طرح سے رسول خدا کی خدمت میں سمیت رنت الشیطان، یا رسول اللہ میں اس لعین کی چیخیں سن رہا ہوں. پاک پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی. اے علی، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وحی پیغمبر پہ نازل ہوتی تھی، علی اس وحی کا پورا ادراک کیا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اور روح کا تعلق ہے. علی جز ہے روح پیغمبر کا. قرآن فرما رہا ہے یہ روح ہے میری اس کائنات. سارے امام اس طرح سے، یہ روح پیغمبر ہے جو قیامت تک کے لیے خدا نے زمین پہ باقی رکھی ہے. لہٰذا وہ اس دین الہی کو سمجھ سکتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ روح پیغمبر ہے تو خدا کیوں نسبت پیغمبر کی طرف دے رہا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرا رسول غلبہ دے گا اس دین کو سارے ادیان پہ. جبکہ سب مفسر قبول کر رہے ہیں کہ غلبہ نبی کا بیٹا عطا کرے گا. وجہ معلوم ہو گئی، اس لیے کہ جو روح ہے نا پیغمبر کی وہ اسی روح کا حصہ ہے. لہٰذا یہ صرف مناقب کی حدیث نہیں ہے جو کہا گیا ہے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. یہ صرف منقبت اور فضیلت کے طور پہ نہیں ہے، ایک حقیقت کا بیان ہے کہ ہمیں سب میں جو روح پائی جاتی ہے وہی روح ہے جو پیغمبر میں قرار دی ہے خداوند عظیم. یہ روح پیغمبر، دین اس کے بغیر اس کائنات میں باقی نہیں رہ سکتا ہے جب تک نبی جیسا فہم رکھنے والا اس کائنات میں موجود نہ ہو. دین کو تحریف سے بچانا ہے، دین الہی کو لوگوں تک حقیقت کے ساتھ پہنچانا ہے. جب تک فہم نبوت والا جیسا نبی کا فہم تھا ویسا فہم ہونا چاہیے، جیسا نبی کا علم تھا ویسا علم ہونا چاہیے، جیسے نبی کے کمال تھے سارے کمال ہونے چاہیے، تب امام بن سکتا ہے. یہ پہچان ہے امام حق کی کہ اس سے فعل پیغمبر کے بارے میں پوچھے، اس فعل کو ویسا بیان کرے جیسے پیغمبر انجام دیتے تھے، تو مان لینا یہ امام حق ہے. اگر وہ لا علمی کا اظہار کرے، مجھے نہیں پتہ پیغمبر کیا کیا کرتے تھے، کبھی امام نہ ماننا. وہ امام نہیں ہو سکتا ہے جس کا تسلسل نہ ہو روح پیغمبر کے ساتھ. لہٰذا یہ ہستی، اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ پیغمبر کی یہ حدیثیں ہیں کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اطرت ہے، من ولد فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے. آخر دور میں اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ برادران فرماتے ہیں کہ آپ آئیں گے ضرور، اس بات کو سب قبول کرتے ہیں، اس کا انکار حتیٰ مفتیان، بڑے بڑے مفتی بن باز تک کہا ہے کہ اگر کوئی مہدی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ جو بڑے مفتی ہیں وہابیوں کے، سب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہدی کے مسئلے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایات متواتر ہیں
اور متواتر روایت کا انکار اسی طرح کفر کا باعث ہے جیسے قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو حضرت کی روایات تو متواتر ہیں، اس کو سب مانتے ہیں۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ وہ جو ہستی آنے والی ہے وہ ہمارے 11ویں بیٹے کی اولاد میں سے، بیٹا ہے 11ویں امام کا، اور ہم اس کو بیان کریں گے تاریخی طور پر۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام زمانہ کو دنیا میں تشریف لانا آیا مورخین بڑے بڑے تاریخ دان جو ہیں وہ آیا قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ چونکہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم، دنیا سے چلے گئے، لیس لہ نسل ولا عقب، کہ جسے شیعہ اپنا 11واں امام مانتے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، نہ ان کی نسل تھی نہ اولاد تھی، یہ ابن تیمیہ نے کہا۔ اور پھر سارے اس کی پیروی میں بعد میں یہی بات ابن تیمیہ کی دہراتے رہے، نہ کوئی نسل نہ کوئی عقب۔ یہ ہم بیان کریں گے تاکہ ہمارے باتوں ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے۔ ہمیں امام زمانہ کی جو ذمہ داریاں ہیں نا ہمارے اوپر حضرت کے عنوان سے، ان میں سے کچھ باتیں ہیں جو ظاہری معرفت سے تعلق رکھتی ہیں، نام کے ذریعے سے پہچاننا، اوصاف کے ذریعے سے پہچاننا، منصب کے ذریعے سے پہچاننا، جو منصب الہی خداوند عظیم نے عطا کیا۔ دو بڑے اہم عنوان ہیں منصب کے لحاظ سے، ایک امامت کا عنوان ہے اور ایک خلافت الہیہ کا عنوان ہے۔ اور اگرچہ حضرت آدم کی خلافت کے حوالے سے مفسرین اختلاف کرتے ہیں کہ خلیفہ خدا حضرت آدم یہ مراد نہیں ہے جو خدا نے خلیفہ بن قرار دیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، 33 میں، وہ خلیفہ نہیں مراد خدا کا، بلکہ سابقہ جو زمین پہ مخلوق موجود تھی اس کے بعد آنے والی نسل مراد ہے، خلافت الہیہ نہیں ہے۔ لیکن امام زمانہ کے حوالے سے تو سب نے قبول کیا ہے۔ احمد حنبل نے روایت نقل کی ہے، سنن بیہقی میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ حضرت جب تشریف لائیں گے تو یہ اعلان کیا جائے گا، اس کی بیعت کرو، انہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ آنے والا اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بیعت کرنا۔ اتنا مسلم مسئلہ ہے خلافت الہیہ حضرت کے حوالے سے۔ امامت بھی اسی طرح سے، جناب ابن کثیر نے یہ فرمایا ہے، یہ روایت چونکہ معروف ہے نا، من ماتا، کہ جو اس دنیا میں مر جاتا ہے وَلَيْسَ لَهُ امام، ایک تعبیر کہ اس کا کوئی امام نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، ایک روایت من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، اگر مر جائے اور امام زمانہ کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرا ہے۔ ایک ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، اگر مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو، جاہلیت کی موت مرتا ہے، یہ کہا گیا۔ ایک روایت اور بڑی مشہور روایت 12 اماموں والی، جسے جناب احمد حنبل نے مسند میں نقل کی اور باقی سائے ستہ میں موجود، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لا یزال الدین قائما، یہ دین ہمیشہ قائم اور مضبوط رہے گا، حتی تقوم الساعۃ او الی 12 خلیفتاً، یہاں قیامت آ جائے یا 12 خلیفے پورے ہو جائیں۔ جناب ابن کثیر اس روایت کے ذیل میں کہتے ہیں تفسیر میں کہ 12 خلیفے سے مراد خلفاء عدل، عادل خلیفے مراد ہیں، ظالم خلیفے مراد نہیں ہیں جو نام کے بنو امیہ اور بنو عباس کے خلیفے بن گئے، وہ والے خلیفے مراد نہیں ہیں، خلفاء عدل ابن کثیر کہتا ہے کہ وہ عادل خلیفے ہونے چاہیے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ الْمَهْدِي، ان خلفاء عدل جن 12 کا خدا وعدہ دے رہا ہے ان میں سے ایک مہدی ہے، کہتا ہے اسمہ اسم الرسول وکنیتہ کنیت الرسول، کتنی پہچان بتا دی، نام رسول والا اور کنیت بھی رسول خدا والی۔ کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، آپ آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ عنوان جو ہے آج تک اس کائنات میں پورا نہیں ہو سکا، اور معصوم نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح رات چھا جاتی ہے نا،
اسی طرح سے عدل ہر گھر میں داخل ہو جائے گا جب ہمارا قائم تشریف لائے گا۔ عدل اس طرح سے، رات کے چھانے سے، سورج کی دھوپ سے نہیں کہا، اس لیے کہ جہاں پہ سایہ ہو سورج کی دھوپ نہیں پہنچتی ہے، رات تو ہر جگہ چھا جاتی ہے۔ فرمایا جیسے رات چھا جاتی ہے اس طرح سے ہمارا قائم جب تشریف لائے گا عدل و انصاف ہر گھر میں داخل کرے گا۔ قسطن و عدلہ دو لفظ ہیں، ایک کہا گیا قسط اور ایک کہا گیا عدل۔ قسط کا مطلب ہے نہ حق کسی کو نہ دینا، جو حقدار نہیں ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، نہ حق نہ دینا۔ اور عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے عطا کرنا۔ ایک سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا امام زمانہ کو کہ یہ نہ حق دعویٰ کر رہا ہے، یہ حقدار ہے اور کتنا حق بنتا ہے؟ نسلوں میں کوئی حق غصب ہوا ہو، نہ کہ تازہ حق کبھی قدیم ختم نہیں ہوتا، جتنا بھی پرانا ہوتا جائے وہ باقی رہتا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھے ہیں۔ کسی کے آبا و اجداد نے ایک زمین کسی سے غصب کر لی تھی، اب موجودہ نسلوں کو بے شک اس کی خبر نہ ہو، انہیں پتہ وہ تو سمجھتے ہماری ہیں، لیکن آبا و اجداد نے کسی نے غصب کی تھی، وہ نہ حق کی رہے گا جتنا بھی نسلوں میں چلتا جائے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر نے ارشاد فرمایا کہ حق قدیم باطل نہیں ہوتا، حق پرانا ہو سے ختم نہیں ہوتا، حق حق ہی رہتا ہے، ہر حال میں صاحب حق کو واپس کرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، جب حضرت تشریف لائیں گے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ حضرت کہیں گے کہ جو بھی ملنے آیا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ حق ہے کسی کا، وہ جاؤ واپس کر کے آؤ اسے، پھر میرے پاس آنا۔ اوہ اللہ اکبر، کتنا مشکل ہے۔ انسان کے پاس کل دارائی، جو بھی ملکیت، مال، سب کچھ کمایا ہوا تو اسی زمین سے ہوگا نا جو غصب کی ہوئی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے تمہارا ذرہ برابر بھی نہیں ہے، جاؤ واپس کر کے آؤ۔ کتنے ہوں گے جو واپس امام کی دوبارہ ملاقات کے لیے جائیں گے؟ مشکل کام ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں نا، ابو بصیر کا ایک پڑوسی ہے، ٹائم بہت ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کے حوالے سے گفتگو تھوڑی سی مکمل ہو جاتی تاکہ کل مزید مطالب بیان کر سکوں حضرت کے حوالے سے۔ کہ ابو بصیر کا ایک ہمسایہ شرعی وظیفہ کے طور پہ، وہ ماننے والا نہیں تھا ائمہ طاہرین کو، حکومت میں کام کرتا تھا۔ ابو بصیر نے کہا دیکھو اب بوڑھے ہو رہے ہو، بہت کما لیا ہے مال تم نے، توبہ کر لو، خداوند عظیم تمہیں معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ابو بصیر میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن توبہ پہ توفیق نہیں مل رہی ہے، تم تو جاتے ہو اپنے صاحب کے پاس۔ امام تو نہیں مانتا تھا، کہتا ہے جب آپ اپنے صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ان سے عرض کریں میرے لیے وہ دعا کریں، خدا مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ابو بصیر مدینہ گیا، کوفہ کی بات تھی، مدینہ گیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ملاقات ہوئی، مسائل پوچھے، حضرت نے خود ارشاد فرمایا ابو بصیر اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے مجھے؟ یہ ہے امام حق کس طرح سے ہے۔ عرض کیا مولا آپ جانتے ہیں، آپ فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بصیر اسے میرا پیغام دینا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو میں جعفر صادق اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر واپس آیا، لوگ ملنے کے لیے آئے، وہ بھی آئے۔ ابو بصیر سے پوچھا ابو بصیر میرے پیغام کا کیا ہوا؟ کہا کہ خود انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ کہا شوق سے پوچھا کہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ وہ فرما رہے ہیں تم توبہ کرو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے کہا ابو بصیر واقعہ انہوں نے یہ فرمایا؟ ایک مرتبہ پھر کہو۔ ابو بصیر نے وہ جملہ پھر دہرایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جعفر صادق تمہاری جنت کا ضامن ہوں اگر تم توبہ کرو۔ چلا گیا گھر۔ 2-4 دن کے بعد ابو بصیر کو پیغام بھیجا، ابو بصیر میرے دروازے پہ آؤ، مجھ سے تم سے کام ہے۔ ابو بصیر گیا اس کے دروازے پہ، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کہتا ابو بصیر تم نے کہا تھا نا، تمہارے امام نے فرمایا ہے، میں نے توبہ کی ابو بصیر، جو کچھ مال تھا نا وہ ادا کر دیا صاحب حق کو، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ابو بصیر مجھے ایک سوٹ تو لا کر کے دو۔ ابو بصیر گیا، کچھ دوستوں سے پیسے جمع کیے، ایک لباس خریدا، آ کر کے اسے دیا، اور چند دن کے بعد وہ مریض ہوا۔ ابو بصیر اس کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا مرض موت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔
ایک مرتبہ اس نے آنکھیں کھولی ہوش میں آ کر کے مجھے خطاب کر کے کہتا ہے ابو بصیر قد وفالی صاحبک، ابو بصیر تیرے امام نے اپنے وعدہ کو سچ کر دکھایا ہے۔ وہ وعدہ سچ ہو گیا۔ خداوند عظیم آنسوؤں کے ذریعے سے توبہ کو جلدی قبول کرتا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نام حسین پہ رو پڑتے ہیں، اور ان آنسوؤں میں جو اثر ہے نہ کائنات میں کسی گریہ میں ایسا اثر نہیں ہے، کہ خدا حسین کو بہت پسند کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے خداوند عظیم، لہٰذا جو آنکھ حسین پہ گریہ کرتی ہے خدا اسے بھی پسند کرتا ہے۔ اور حسین وہ مظلوم ہے جس کی مظلومیت پہ کئی جگہوں پہ دشمن بھی روئے ہیں، صرف اپنے نہیں، دشمن بھی رو پڑے مظلومیت حسین پہ۔ جب مختار کے پاس گرفتار کر کے لائے جا رہے تھے نا قاتل، ابو خلیق کربلا میں بیلچہ داروں کا سالار تھا۔ اس کو جب لایا گیا مختار نے ایک سوال کیا، ابو خلیق ہم حسین کے مصائب کو سن کے بہت روتے ہیں، تم تو خود کربلا میں موجود تھے، تم نے حسین کی مصیبتوں کو دیکھا ہے، کہیں تم بھی روئے ہو؟ اس نے کہا ابو مختار صرف میں نہیں رویا، ایک جگہ پہ پورا لشکر رویا ہے حسین کی مظلومیت پہ۔ پوچھا وہ کون سا منظر تھا؟ کہا مختار جب علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ تھی۔ اجرکم علی اللہ، جانتے ہو کہ حسین ہر مصیبت سہ گئے، برداشت کر گئے، لیکن قتل علی اصغر حسین بھی برداشت نہ کر سکے۔ مختار نے پوچھا کیا منظر تھا بتاؤ؟ ابو خلیق کہتا ہے کہ مختار جو تیر لگا تھا نا علی اصغر کے گلے پر، وہ 3 شعبہ تیر تھا، اس نے علی اصغر کے گلے کو جب کاٹا نا، فن قلب الصبی علی ید الحسین، علی اصغر پلٹ گئے حسین کے ہاتھوں، اس طرح سے حسین کے بازو کو علی اصغر نے پکڑا۔ کہتے ہیں حسین کی حالت یہ تھی کہ صحرائے کربلا میں کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، لاش علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے۔ جب ہمارے لشکر نے یہ منظر دیکھا نا کہ حسین کبھی آگے جا رہے کبھی پیچھے جا رہے، سارا لشکر رو رہا تھا حسین کی اس مظلومیت پر، اتنا درد ہوا حسین کو قتل علی اصغر کا کہ حسین زمین پر بیٹھ کر خدا سے عرض کرتے ہیں خدا بندہ یہ میرا علی اصغر ہے، اس کا میں کیا کروں، یہ پیاسا مارا گیا ہے۔ خدا نے آواز دی حسین میں نے علی اصغر کے دودھ پلانے کا بندوبست کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ دوسرا منظر جس پہ سارا لشکر رویا ہے، جس کو مخالفین نے بھی بیان کیا ہے، جب علی کی بیٹی آئی ہے مقتل میں، 11 محرم کی عصر، علی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، بے پلان اونٹوں پہ سوار کیا گیا، چادروں کو لوٹا گیا، ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا تھا۔ جب مقتل میں پہنچا نا قافلہ، پھر علی کی بیٹی نے انتظار نہیں کیا اونٹ کے بیٹھنے کا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، علی کی بیٹی بڑی ادھر جدھر لاش حسین پڑی تھی، حسین سے ایک سوال کیا، انت ابن ام زہرا، لاش حسین کو دیکھ کر زینب یہ سوال کر رہی ہے، اور میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے، زینب تجھے پہچان نہیں پا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بیٹھی لاش حسین پر 2 باتیں کی، ایک خدا سے عرض کیا اللہم تقبل منا ھذا القربان، آل محمد کی قربانی کو قبول فرما۔ دوسرا بات حسین سے کہی، حسین بھیا کل سے اب تک زینب تیرے بچوں کو بچاتی رہی، بھیا میری پشت سیاہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کا یہ لفظ ہے، مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے نانا کو آواز دی، نانا تجھ پہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں، آؤ میرے حسین کو دیکھو، گردن کٹی ہوئی ہے، اعضاء کٹ گئے، داڑھی رنگین ہے، نانا میرے حسین کو کفن نہیں دیا گیا، اور ریت کربلا
لالا میرے حسین کا کفن ہے، نانا تیری بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال صدقہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ بانیان مجلس کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ سجاد حسین بھٹی باراللہ بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ باراللہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو بھی آپ دینی و دنیاوی حاجات لے کر حاضر ہوئے، تمام حاجات کو پورا فرما۔ بار الہٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری عطا ظہور امام زمان، اسی طرح جاری و ساری رہے بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔